انسانی زندگی کا تیسرا دائرہ آئلی نظام کا دائرہ ہے۔ آئلی نظام اتنا اہم ہے کہ آیت الاحکام کا 1/3 حصہ جو ہے وہ آئلی قوانین سے متعلق ہے، کیونکہ خاندان انسانی زندگی کے تمدنی ڈھانچے کی بنیاد ہے، ایک سوشل سیٹ اپ کی، ایک سوسائٹی کی بنیاد ہے، اور ایک ایسا بنیادی یونٹ ہے جس سے تمام معاشرہ جو ہے ایک ایک یونٹ کی وجہ سے اس سے مل کر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ آئلی نظام کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک خاندان جو بنے گا وہ ایک مرد اور عورت کی باہمی رفاقت سے وجود میں آنے والی اکائی ہوگا، اور اس کی تعلق کی جو بنیاد ہے وہ نکاح ہوگی۔ نکاح جو ہے اس کی میں تمام تفصیلات آ گئیں کہ اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس میں کیا چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی، نکاح کے انعقاد کی کیا شرائط ہوں گی، یہ تمام تفصیلات اسلام میں بتا دی گئی ہیں۔ پھر اگر کوئی خاندان جو ہے اس میں پھر مرد اور عورت کی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے ہیں۔ مرد اس گھر کا یعنی اس کی جو یونٹ ہے، ایک خاندان ہے، اس کا نگران ہے، کفیل ہے، اور عورت جو ہے وہ گھر کا نظم و نسق سنبھالتی ہے۔ عملی ہدایات کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی جو یہ بنیادی تصور ہے کہ ذمہ داریوں کی تقسیم کی گئی ہے خاندان کے اندر، تو مرد جو ہے وہ بحیثیت شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، اس کے حقوق و فرائض بتا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح عورت کے بھی حقوق و فرائض جو ہیں بحیثیت بیوی، ماں، بہن، بیٹی کے بہت تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں۔ نکاح کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں کہ ایک مرد اور عورت جو ہے عاقل اور بالغ ہوں گے تو ان کا نکاح ہوگا، اور ان کی رضامندی اس میں شامل ہوگی۔ نکاح کے انعقاد کے وقت ایجاب و قبول ہوگا، مہر ہوگا، گواہ موجود ہوں گے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ دے دی گئیں۔ تنسیخ نکاح کے حوالے سے بھی یہ بات کر دی گئی کہ گو کہ یہ ایک مقدس معاہدہ ہے نکاح کا، اور بنیادی طور پر اس سے مقصود یہ ہے کہ ساری عمر کے لیے خاندان وجود میں آ جائے، لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ یہ خاندان جو ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا نہ کر پائے اور اس کے اندر انتہائی درجے کی مخاصمت اور لڑائی جھگڑا اور ایبیوسو ریلیشن شپس جو ہیں وہ قائم وجود میں آ جائیں، تو پھر نکاح کو تنسیخ کرنے کی اجازت دی گئی طلاق کی شکل میں۔ اور اگر مرد کا یہ حق ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ طلاق نہ دے اور بیوی ان چیزوں سے متاثر ہو رہی ہو تو وہ عدالت کے ذریعے خلا یا دیگر طریقوں سے جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اسی طرح وراثت کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ آئلی نظام میں آتی ہیں۔ کون اس دنیا کے اندر جب ایک گھر ہوگا یا خاندان ہوگا، وہ اپنے دنیا سے جاتے وقت جو کچھ چھوڑ کر جائے گا مال متاع، وہ تقسیم کس طرح سے ہوگی، وہ کس حد تک وصیت کر سکتا ہے، کس حد تک خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں حصے۔ اولاد نہ ہو تو اس کی صورت میں کسی نے اگر کسی کو متبنہ بنایا ہو، یعنی لیپالک بچے کے حوالے سے بھی ہدایات دے دی گئی۔ خاندان کے اندر محارم اور غیر محارم رشتوں کی وضاحت کر دی گئی، جس کے میں بہت سارا یعنی تفصیلات آ جاتی ہیں کہ شادی کی حرمتیں بھی بیان کر دی گئیں، تعلقات کی حدود و حدود بھی بیان کر دی گئیں، اور میل ملاپ کی حدود و حدود بھی بیان کر دی۔ گھر کی محدود ترین اجتماعیت سے باہر جو ایک وسیع اجتماعیت ہے، اسے ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں بنیادی تصورات کی وضاحت کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ بتائی جاتی ہے کہ تمام مرد اور عورت ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور اس لیے ان میں نسلی، لسانی، صنفی مساوات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اسی سے تمہاری جان سے تمہیں ایک جان بنایا، اور اسی سے اس کی اولاد بنائی، اسی سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر اولاد اور در اولاد۔ تو یہ تمام نسلی، لسانی، صنفی مساوات ہے، اور اس میں تمام ڈسکریمنیشن کی جو ہے وہ نفی کر دی گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے 7ویں صدی کے اندر معاشرتی نظام کو ایک اصول کے طور پر دے دی، اور آج کی جو دنیا ہے، مغربی دنیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا 1945 میں، تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ تمام انسان جو ہیں ارسپیکٹیو آف ریلیجن، کاسٹ، کریڈ اور جینڈر جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے۔ اسلام ہمیں یہ بنیاد معاشرتی نظام کی
7 सेंचुरी में जो है वो दे चुका है। और ये बताया गया कि अगर माशरे में कोई तफरीक होगी तो उसकी बुनियाद सिर्फ अल्लाह पर है। एक ग्रोह होगा जो अल्लाह पर ईमान लाता है, एक ग्रोह होगा जो हिज़्बुश शैतान है, और जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला माशरा है जहाँ सारे लोग ऐसे हैं वो इस्लामी माशरा कहलाएगा, और जहाँ सारे लोग अल्लाह से इनकार करने वाले हैं वो काफिर या गैर मुस्लिम माशरा होगा। फिर दोनों किस्म के माशरों की बुनियादें जो हैं मुख्तलिफ हैं, उनका ढांचा भी मुख्तलिफ है, और उनमें अहम तर मामलात में मफाहमत नहीं हो सकती, और दोनों माशरों के हवाले से हमें तफसीली जो है वो हिदायत भी दे दी गई कि मुस्लिम माशरे और गैर मुस्लिम माशरों की बुनियादों में उनके तमाम यही बात है कि जितने भी असूल दे दिए गए हैं, जिन दायरों की हम बात कर रहे हैं, रूहानी निज़ाम हो गई, हमारे अखलाकी निज़ाम है, माशरती है, कानूनी है, सियासी है, इन तमाम दायरों की बुनियादें या इन तमाम अज्जा की बुनियादें दोनों माशरों के अंदर मुख्तलिफ होंगी। जो ये गैर मुस्लिम माशरा है उसके अंदर भी अगर हम एक मुसलमान रह रहा होगा तो वहाँ पे भी वो इंसानी अखलाकियात पर अमल पैरा होगा, वो वहाँ पर भी उसके अंदर तमाम बदरजतम वो अखलाकियात, यानी वहाँ सच बोलेगा, अपने वादा की पाबंदी करेगा, हया वहाँ पे भी उसमें रहेगी, क़नात है, बहादुरी है, और जितनी भी इंसानी अखलाकियात की सूरतें हैं वो उस माशरे के अंदर भी रहते हुए उस पर अमल करेगा। गोश्त के बहुत सी चीज़ों में उसको मुश्किलात पेश आएंगी, अदल इंसाफ करेगा उस माशरे में भी, दयानत और इमानत, ये सब चीज़ें बुनियादी तौर पर अखलाकियात में ही आती हैं, और तमाम अखलाकी फ़ज़ाइल पर अमल पैरा होगा। और जो मुस्लिम माशरा है और ये गैर मुस्लिम माशरे के अंदर एक चीज़ ये भी बहुत अहम है कि वहाँ पर जितने भी हकूक़ हैं गैर मुस्लिमों के, जो इंसानों के हकूक़ हैं, वो तमाम के तमाम वो अदा करेगा। बुनियादी तौर पर जो इंसानी हकूक़ अल्लाह ताला ने बताए हैं वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के बराबर हैं, उनके ऊपर वो अमल पैरा होगा। अलबत्ता एक जो मुस्लिम माशरा है उसके अंदर रहते हुए एक मुसलमान को ये बताया गया कि उनके दरमियान अखुवत का ताल्लुक़ होगा। कहा कि इन्नमल मोमिनूना अखवा, मोमिन जो है आपस में भाई भाई हैं, और उनके दरमियान जो है एक ऐसा मोहब्बत का ताल्लुक़ होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों का हाल एक जिस्म का सा होता है जिसकी अगर एक उज़्व में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म बेखाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। फिर मुसलमानों के बाहरी हकूक़ व फ़राइज़ आयद कर दी गए, जिसमें हमने कहा कि गैर मुस्लिमों के साथ भी हकूक़ व फ़राइज़ हैं, लेकिन मुसलमान माशरे के साथ वो एक और आगे हद तक हैं कि मुसलमानों पर इस तरह से हकूक़ कायम किए गए हैं कि बुनियादी तौर पर 6 हकूक़ जो बताए गए कि जब मिलो तो सलाम करो, और अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो तुम उसके को लब्बैक कहो, खैर ख्वाही करो, उसके छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहे तो यरहमुकल्लाह कहो, उसके बीमार की इयादत करो, जनाजे में शिरकत करो, यानी कि छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक, सलाम से लेकर जनाजे में शिरकत तक जितनी उसकी ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें हम पर हकूक़ जो हैं आयद होते हैं। हमें मुसलमानों को कहा गया कि एक दूसरे से हसद ना करें, कीना ना रखें, तर्क ताल्लुक़ से मना किया गया, क़ता रहमी से मना किया गया, और एक दूसरे के मामलात में बेजा मुदाखलत से मना किया गया, एक दूसरे मुसलमानों के जान माल आबरू को एक दूसरे पर हराम किया गया, और ये कहा कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दो, और ये कहा जैसा सूरह हुजरात में कि कोई ग्रोह किसी ग्रोह का मजाक ना उड़ाए, किसी के ऐब तलाश ना करें, बुरे नाम ना रखें, बदगुमानी से बचें। ये तमाम हकूक़ व फ़राइज़ हैं जो मुसलमानों के हवाले से आयद किए गए। इसके साथ एक बहुत अहम जो फ़रीज़ा है मुस्लिम माशरे में हमारे अमल का, वो है कि माशरे में भलाई की तरवीज के लिए या मुस्लिम माशरे को अपनी बुनियादों पर कायम रखने के लिए, क्योंकि शैतान उसके पीछे, हर बंदे के पीछे लगा हुआ है और माशरे के अंदर बहुत सारी बिगाड़ की सूरतें पैदा होती रहती हैं, तो एक माशरे को दीन के पर ईमान पे कायम रखने के लिए, इबादत पे कायम रखने के लिए, अखलाकियात पे कायम रखने के लिए, मामलात पे इस्लाम के मुताबिक कायम रखने के लिए क्या करना होगा। एक तो ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा का हुक्म दिया गया कि एक दूसरे से नेकी और तक़वा के कामों में जो है वो तावन करो, और ये कहा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया, यानी नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। और इसके लिए फरमाया कि मोमिनूना वल मोमिनातु बाअदुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के औलिया हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, कि वो क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और इसी के हवाले से माशरे की मजमूई
عفت و عصمت کے لیے پردے کے احکام دیے گئے، زنا پر سزا دی گئی، بلکہ زنا کے جتنے بھی راستے ہیں، مقدمات ہیں، ان کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ مرد اور عورت کے تعلقات کی حدود و قیود جو ہیں وہ وضع کی گئیں۔ پروپیگنڈا اور افواہوں پر یہ بات زبان ذہن نہ مرکوز کرنے کا یا اس کے اوپر توجہ نہ دینے کا حکم دیا گیا، اور مسلمان کی آپس میں حرمت قائم کی۔ اگلے ہم پہلو کو دیکھتے ہیں جو کہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ کسب حلال عبادت ہے، یعنی معاش جو ہے وہ اس دنیا میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ انسان یہاں پر کسی بھی صورت میں اپنے مادی وسائل کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے، تو اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا، اس کو برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو عبادت قرار دیا گیا، اور حلال اور حرام کی حقیقت جو ہے بتا دی گئی، یعنی کسب حلال کو عبادت قرار، کسب مال کو عبادت قرار نہیں دیا گیا۔ مال تو ہر کوئی کمائے گا، لیکن وہ مال جو حلال ذرائع سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کے ذریعے سے کمائے گا، وہ جو ہے وہ عبادت ہوگا۔ اور حلال اور حرام کی تفصیل سے جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ وہ تمام پیشے جو معصیت میں آتے ہیں، سود، شراب، بدکاری، جوا، گانے بجانے کی کمائی، چوری، یتیم کا مال کھانا، غصب کرنا، غبن کرنا، رشوت، یہ وہ تمام طریقے ہیں جو حلال اس کے مخالف ہیں، اور ان کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرام ذرائع ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس بنیادی حقیقت کی روشنی میں جو ہمیں تقاضے ہم سے ہیں یا جو ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسب مال کی ترغیب دی گئی، ہر فرد کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ مال کو خود کمائے، اور پھر اس کے ساتھ کمانے اور خرچ کرنے کی جو ہے اس کو آزادی ہے۔ ضروری کس حد تک وہ آزاد ہے کہ وہ جس چاہے پروفیشن کو اختیار کرے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، جتنی اپنی استطاعت ہے، اپنی جسمانی استطاعت ہے، ذہنی استطاعت ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کتنی اس کی مالی استطاعت ہے، اس حوالے سے وہ اس کو آزادی ہے۔ صرف پابندی کون سی ہے؟ وہی جو ہم نے پہلے بات کی کہ حرام چیزوں کی، حرام جو ذرائع ہیں ان کی جو ہے پابندی ہے، اور ایسی چیزوں کی پابندی ہے جس کے اندر وہ دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ ضائع کرنے والا ہو۔ یہی بات آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ لین دین میں جو ہے وہ باہمی رضامندی ہو، کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی ملازمت اختیار کی یا دی نہیں جا سکتی دوسرے کو جہاں پر دوسروں کو دھوکہ دیا جائے، جہاں پر چوری کی جائے اور کسی کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا جائے۔ ان تمام طریقوں سے قرض لیا جائے، اور قرض یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی اگر رضامندی نہیں ہوگی، قرض کو زبردستی کسی سے قرض لیا جائے تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح رہن کا معاہدہ ہے، کوئی معاہدے ہمارے زمینوں کے حوالے سے، ہمارے بزنس میں بہت بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی اپنے پارٹنر سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ کمبائنڈ بزنس ہوتا ہے، ایک بندہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، دوسری جگہ ہوتا ہے ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ جو اس کا مال غصب کر لیا جاتا ہے، معاہدوں کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا بزنس میں رہتا ویسا پارٹنر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے جس کی اولاد ہو، چاہے وہ بسا اوقات قریبی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، تو اس کا حصہ جو ہے وہ غصب کر لیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے مال، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ طریقے ہیں جو کہ حرام ذرائع ہیں۔ اس کے یعنی باہمی رضامندی سے ہی کسی قسم کا بھی کوئی لین دین جو ہے اس کی اجازت ہے، ورنہ جو ہے وہ باقی انسانوں کے حقوق پر بھی ٹرانسگریشن ہے اور اللہ کے بھی احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم چیز ہمیں یہ بتائی گئی کہ حاجت مندوں کے حوالے سے دولت مندوں پہ، یعنی جس کے پاس بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، اس پر ایک قانونی اور اخلاقی پابندی ہے۔ قانونی پابندی تو ہے زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، اور اگر ہم سے کچھ عبادات میں کچھ غلطیوں کی شکل میں دی جاتی ہے وہ تو قانونی پابندی ہوئی۔ اخلاقی پابندی کیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، سائل ہے، اس کو دو، کوئی معاشرے کا محروم ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کے اوپر خرچ کرو، جو اپنے معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا اس کے اوپر خرچ کرو۔ اور اس کے اندر جو اخلاقی طور پر خرچ کی ہدایت دی گئی ہے، اس میں خالی امیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی فرد جو ہے اپنے کتنے بھی وسائل ہیں اس میں سے وہ دوسرے کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے جو خرچ ہے، اس کی جو نیت ہے، اور اس کے مطابق اللہ اس کو اجر دینے والا ہے۔
معاشی نظام کے اندر ہمیں ذخیرہ اندوزی کی مذمت کی گئی اور اوپن مارکیٹ کی حوصلہ افزائی کی گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سے جو بزنس کیا جاتا ہے اس میں نہ صرف معاشرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کسی چیز کی قیمتیں جو ہیں اس کی پہلے جو ہے رسد کو کم کر کے اس کی طلب کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے، جو کہ ایک ناجائز تصور نے اسلام نے اس کو قرار دیا ہے، اور اوپن مارکیٹ کی حوصلہ افزائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا تصور جو ہے وہ دیا گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ملکیت جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ ریاست کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ بھی متعین کیے گئے کہ زکوٰۃ بھی ریاستی نظام کے تحت جمع ہونی چاہیے۔ بہت حد تک ہمارے ملک میں یہ قانون ہے بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خود دینا چاہے وہ خود بھی دے سکتا ہے۔ اور عشر جو ہے جو کہ زمینوں پہ بارانی زمینوں پہ لیا جاتا ہے وہ بھی ریاست کے آمدن ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کسی بھی اسلامی ریاست میں حکومت جو ہے وہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ پھر زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ انفرادی طور پہ بتائی گئی معاشی نظام میں، اور کچھ ہمارے اداروں کو بتائی گئی، کچھ حکومتی نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ بتایا گیا۔ جتنے بھی حرام ذرائع آمدن ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی گئی وہ منع ہے، اور حکومت کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اوپر پابندی لگائے، جیسے ربا کو جو سود ہے اس کو ہمارے ملک سے ختم کرنا یا کسی بھی مسلم معاشرے سے ختم کرنا افراد کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو نہ لینا، لیکن اس کے نظام کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شراب اور جوئے اور اس بدکاری کے کاموں کو جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو ختم کرے۔ آجر اور اجیر کے حقوق و فرائض بتا دیے گئے اسلام کے اندر۔ کوئی اگر کسی کو ملازم رکھے گا تو ملازم کے کیا حقوق ہوں گے اور ملازم کے فرائض کیا ہوں گے، کہ اسی طرح جو رکھنے والا ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ مزدور اگر چھوٹے یعنی کاموں پہ مزدور رکھا ہے تو اس کی مزدوری خشک ہونے سے اس کو پہلے جو ہے اس کی مزدوری ادا کرو، یہ کہا کہ پہلے طے کر لو۔ تو ان تمام حوالوں سے دو طرفہ یہ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ اسلام ایک حقوق و فرائض کا پیکج دیتا ہے، تو دو کہیں پہ بھی دو افراد کا ایسا تعلق ہے، چاہے وہ زوجین ہوں، چاہے اولاد اور والدین ہوں، چاہے استاد اور شاگرد ہو، جہاں آجر اور اجیر ہوں، اس طرح دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، اور در حقیقت ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں اور اس کے فرائض اس کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک بہت اہم چیز جو آخری چیز میں اس میں بیان کروں گی، معاشی نظام کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان جو مال کماتا ہے وہ اپنی محنت سے کماتا ہے اور اپنے مال لگا کے خرچ کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرا مال ہے، میرا دیا ہوا مال ہے، کہا کہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں مال کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، فضل اللہ کہا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے طیبات کہا ہے، مال اللہ کہا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو یہ مال ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کو ہم نے اگر اپنی صلاحیتوں سے حاصل بھی کیا ہے تو وہ صلاحیتیں بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ ہم کس کس کے اوپر اپنا یہ مال خرچ کریں گے، خرچ کے اصول بتا دیے گئے۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد اقربا پہ خرچ کرو، محروم طبقات پہ خرچ کرو، اور اس خرچ کے بھی اصول یہ بتا دیے گئے کہ ہم اس میں اسراف سے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرا مال ہے میں اس کو ضائع کر دوں، کھانا ہے، کپڑے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے مال کو اڑانا، چاہے وہ حلال کاموں کے اندر ہے، اس کی ہمیں ممانعت کی گئی۔ اور تبذیر جو ہے کہ جو اپنے مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اپنے مال کو غلط کاموں کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کو جب ہم نظام حیات کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک اہم جز جو ہے وہ اس کا قانونی نظام ہے، اور قانونی نظام میں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس کا مقصد محض جو ہے وہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کا نظام عدل و قضا ہے، اور اس کا نظام جرم و سزا ہے، یعنی پورا ایک عدل قائم کرنا جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے اس دنیا کے اندر، کہ وہ ظلم کو مٹائے گا اور جو ہے وہ جو بھی فساد ہے، فساد فی الارض کو مٹائے گا، اور ایک عادلانہ اور معاشرے کی جو ہے وہ بنیادیں قائم کرے گا۔
اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیادی جو تصورات ہیں اس کی یہ ہیں کہ اسلامی قانون کی جو ہیں وہ بنیادیں کیا ہوں گی۔ اسلامی قانون کی بنیادیں قرآن سنت ہوگا جو کہ ہماری شریعت ہے، اور اگر ہمیں نئے زمانے میں کوئی معاملات ایسے پیش آئیں گے جن کے بارے میں واضح ہمیں نہ ملے حکم اس میں، تو ہم جو ان میں احکام ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے اجتہاد کریں گے، جو کہ اجتہاد کا ایک طریقہ ہے کہ اور اس کے بعد اگر اجماع ہو جائے اس کے اوپر تو وہ چیز جو ہے وہ ایک قابل عمل تصور کی جائے گی۔ اور اجماع یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی اجتماعیت چھوٹی تھی تو پورے کلی طور پر ایک اجماع ہوتا تھا، لیکن اب اگر ایک دنیا بہت پھیل گئی ہے اور ایک اپنے ملک کی سطح پر یا فقہا کی ایک جماعت کے درمیان بھی اس معاملے پر اجماع جو ہے اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ قانونی نظام کے جو تقاضے ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارا جو ایک نظام دیا گیا ہے اس میں حدود و تعزیرات کا نظام دیا گیا کہ کون سی سزائیں ہیں جن پر وہ حدود وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، تعزیرات وہ سزائیں ہیں جس کے لیے یہ تو بتایا گیا کہ یہ جرم ہے لیکن اس کو قاضی کی ثواب دید پر چھوڑا گیا ہے۔ پھر ایک قصاص و دیت کا نظام ہے جس میں بدلہ دلایا جاتا ہے، چاہے وہ جان کا بدلہ ہو، قصاص ہے تو جان کے بدلے جان، اور دیت ہے تو وہ اس میں مال دیا جاتا ہے کسی جانی نقصان کے بدلے میں۔ اور نظام قضا جو ہے کہ پھر اس کو قاضی جو ہے وہ کس طرح اس معاملات کو لے کے چلے گا، یعنی جوڈیشری جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر وہ جو ہے وہ معاملات جائیں گے اور وہاں سے ان کا فیصلہ ہوگا۔ جو ہمارے بنیادوں میں اس کی جو یعنی عملی تقاضوں میں ہمیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ جو ہے ایک مقننہ ہوگی یعنی کہ پارلیمنٹ، اور انتظامیہ ہے، گورننس اور عدلیہ ہے، جوڈیشری، تو یہ سب مل کے کام کریں گے۔ یعنی لیجسلیشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اور یہ ہر وقت تو نہیں کرنی ہوتی، کچھ چیزوں کے بارے میں ہوئی بھی ہوتی ہے اور نئے آنے والے واقعات یا حالات کے تناظر میں کچھ میں تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں، تو مقننہ جو قانون سازی ہوگی اس کو انتظامیہ ایک احسن طور سے اس کو قابل عمل بنائے گی، اور وہ پھر عدلیہ کے اندر جا کے اس کے فیصلے ہوں گے اور وہاں انصاف کی مفت فراہمی ہوگی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو بیشتر بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، ہماری جو قانون تو بنے ہوئے ہیں لیکن گڈ گورننس نہیں ہے، ان قوانین پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، نہ جو ہماری انتظامیہ میں ہمارا پولیس کا نظام ہے اور یہ تمام اس کو گرفت میں نہیں لا سکتے ان جرائم کو، اور نہ پھر عدالت سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے جرائم پھل پھول رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو مزید ہمت ہوتی جاتی ہے کہ جرم کرنے کی، جبکہ ایک اسلامی، اور اس کے ساتھ یہ کہ انصاف مہنگا بھی بہت ہے کہ جو لوگ خود عدالت میں اپنے لیے کوئی مدعا لے کر جاتے ہیں ان کو سالہ سال تک، یعنی ایک بہت سلو پروسیس ہے اور بہت مہنگا پروسیس ہے، بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ تو اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اسلامی ایک نظام کے اندر انصاف کی مفت فراہمی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی سزائیں، جس طرح میں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانونی سزائیں دینا ہی اسلام قائم کرنا ہے، تو تعزیرات کی نفاذ کی اصل شرط تو یہ ہے کہ پہلے معاشرہ اور ماحول اسلامی ہو۔ اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حدود و تعزیرات نازل ہوئی تو اس وقت ساتھ ساتھ معاشرے کی تربیت ہو رہی تھی، تمام احکامات جاری ہو رہے تھے، اور اس معاشرے کے اندر دیکھیں لوگوں کی کس طرح تربیت ہوئی تھی کہ لوگوں سے کوئی جرم ہوتا تھا تو وہ خود آ کے کہتے تھے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، حتیٰ کہ حد زنا کی سزا بھی انہوں نے خود ایکنالج کر کے، ایڈمٹ کر کے، کنفیس کر کے جو تھی وہ اپنے اوپر لاگو کرائی کہ ہم سے یہ ہو گیا، آج اس دنیا میں ہم اس کی سزا لے لیں، یہ نہ ہو کہ آخرت میں ہمارے ہم جو ہے وہ جہنم کے مستحق بنیں۔ تو جب تک ہم اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو اسلامی نہیں بنائیں گے، جس طرح ہم نے سارا کہا ہماری روحانیت، ہماری عبادات، ہمارا اخلاق، یہ سب کچھ اسلامی نہیں ہوگا جب تک ہم ان سزاؤں کے نفاذ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس سے بھی اب وائڈر پیمانے پہ ہم دیکھیں تو اسلام نے ہمیں ایک سیاسی نظام بھی دیا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت جو ہے وہ اس انسان اور کائنات کے حوالے سے ایک سپریم اتھارٹی کی ہے، وہ خالق و پروردگار ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم حقیقی بھی ہے۔ اللہ لہ الخلق و لہ الامر، خبردار رہو کہ اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم چلے گا۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ کے سامنے وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، عبد بھی ہے، اور زمین پر اس کا
نائب بھی ہے، اس کا خلیفہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ چنانچہ ان دو بنیادوں کے ساتھ اسلام نے سیاست کا جو نظام مقرر کیا ہے، اس کے نمایاں خطوط یہ ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اصلاً صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور اصل قانون ساز اللہ رب العالمین ہیں، یعنی وہی جس طرح بھی ہم نے کہا کہ قرآن کی جو ہے، قرآن کی روشنی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ شارع قرآن ہیں، تو ان کے تحت جو ہے یہ جو شریعت ہماری ہے اس میں ہی کے تحت جو ہے وہ قانون بنے گا۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ تم لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں وہ تم اس سے رک جاؤ، یعنی رسول کی اطاعت جو ہے وہ عین اطاعت الہی ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی، قانون کے نفاذ، اجتماعی نظم اور کے لیے ایک حکومتی ادارے کا قیام ضروری ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظم اور حکومتی ادارے کو خلافت یا امامت یا امارت کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، بنیادی طور پر جو بھی آپ اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں کہ خلیفہ، امیر یا امام یا صدر یا وزیر اعظم آج کے حوالے سے۔ اور یہ جو نظام ہوگا یہ شرائعت پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان معاملات جو ہیں باہم مشاورت سے طے پاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ تو جس طرح آج کے زمانے میں پارلیمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے کہ وہ مشورے جو ہیں وہ سب کے مشورے سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور عصر حاضر میں جو انتخاب ہے وہ اولی الامر کا، یعنی جو اولی الامر کا جو ہوتے ہیں ان کو طے کیا جاتا ہے، نامینیٹ کیا جاتا تھا اسلام کے میں، جس وقت اسلام ہمارے سامنے اپنی بنیادوں پر قائم ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تو اس کی توثیق جو تھی وہ عوام سے کی جاتی تھی۔ عصر حاضر میں جو انتخاب کا طریقہ ہے اس کو بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کیا جا سکتا ہے، اور ابھی بھی اس کو کچھ شکل تو ایسی دی جاتی ہے کہ کوئی شخص دوسرا اس کو نامینیٹ کرتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اسلام کے اندر وہ شخص جو خود چاہے کہ میں اس کا امیدوار ہوں ایک منصب کے لیے، تو وہ جو ہے وہ اہل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس اسلام کا ایک جو سیاسی نظام ہے اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اقتدار جو ہے وہ امانت ہوگی، یعنی یہ کس کی امانت ہوگی؟ یہ اللہ کی امانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان اس دنیا کے اندر، تو بحیثیت خلیفہ، بحیثیت امام، بحیثیت صدر یا وزیر اعظم، اس کے بعد جو یہ اقتدار ہے وہ امانت ہوگا، اور اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں، تاکہ جو اسلام کے نظام کے مقصود ہیں وہ حاصل ہوں، اور ایک سیاسی نظام کے ذریعے ایک وہ پاور حاصل ہوتی ہے مقتدر ہستی کو کہ وہ اپنے تمام باقی دائروں کے اندر اسلام کو وہاں جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو انہوں نے وہاں کی جو تھی اقتدار کو قبول کیا، جبکہ عبداللہ بن ابی جو ہے جس کو سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس کو چھوڑ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار کیا، اور عبداللہ بن ابی اس وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ لے کے جو ہے وہ کھڑا ہوا، منافقت کا فتنہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا، کیونکہ اس اقتدار کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس اقتدار کے ذریعے ہی قوانین الہی کا نفاذ کیا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے ایک فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہے۔ اسلام جو ہے وہ در حقیقت اپنے معاشرے کو ایک سزاؤں کے ساتھ صرف نہ جو ہے وہ قائم کرنے کا منشور نہیں دیتا، بلکہ وہ اسلام ایک ایسی ریاست کا منشور دیتا ہے جہاں لوگ امن اور سکون سے رہیں، وہ خوشحال ہوں، اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، امن ہو اور سکون ہو، اور وہ اپنے رب العالمین کی یکسوئی کے ساتھ ان کے ذمہ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر، اس کو وہ ادا کر سکیں۔ یہ وہ ریاست ہوگی جس میں حدود کے ساتھ فرد کو آزادی اظہار رائے بھی ہو، اور اس کا اصل مقصد، یہ سیاسی نظام جو ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کا قیام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔
چنانچہ دراصل پورے دین کو قائم رکھنے، اس کی برکتوں کے دائرے کو بڑھاتے رہنے اور معاشرے کو صحیح اسلامی معاشرہ بنائے رکھنے کی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی طور پر مقتدر قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی نظام کو اگر دنیا کے بیرونی دائرے پر منطبق کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات میں اصل جو ہے وہ امن ہے، نہ کہ جنگ۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دین کسی علاقے میں غالب آ گیا تو وہ باقی ملکوں سے لڑائی کرے گا اور سب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ البتہ دین کی راہ میں مزاحم طاقتوں سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا۔ اس کے جو عملی تقاضوں میں یہ چیز آتی ہے کہ غیر جانبدار کفار سے ہمیں حسن سلوک کی تاکید کی گئی، تو انصاف، عدل اور رفاع عہد جیسے ہم نے پہلے بات کی، یہ تمام غیر جانبدار کفار سے کے لیے ہمیں اصول بتائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر مسلم ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے لیے ہم مرنے کی دعائیں مانگیں اور اس کے لیے اللہ سے قہر کی دعائیں مانگیں، بلکہ جتنے غیر جانب جن سے ہم اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہیں ان کے لیے ہم تمام انسانی حقوق جو ہیں ان کے پورے کریں گے، اور اگر جو کوئی ذمہ ہیں مسلمانوں کے انڈر وہ علاقہ ہے تو ان سے بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی۔ اب آج کے زمانے میں بہت سے ساری چیزیں جو ہیں وہ جب جغرافیکل باؤنڈریز کے ساتھ ملک وجود میں آ گئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل بھی ہو گئیں، جنگوں کے حالات بھی تبدیل ہو گئے۔ البتہ جو بنیادی اصولوں میں جنگوں کے قوانین اور ضوابط تھے اس میں اسلام نے انصاف اور امن کا دامن کبھی نہیں چھوڑا کہ وہاں پہ قیدیوں سے کیسا سلوک ہوگا، عورتوں بچوں، جہاں ساری دنیا کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے جنگ کے اندر، اور اس طرح اسلام نے عورتوں سے حسن سلوک کی تاکید کیا، بچوں بوڑھوں ان سے تعرض نہ کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے۔ ان تمام جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے تمام شعبوں میں، تمام مادی اور روحانی دائروں میں انسان کا قائد اور معاشرے کا رہبر اور رہنما ہو۔ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک نظام ہے، تبھی یہ کوڈ آف لائف ہوگا۔ یعنی اسلامی نظام کے معنی کیا ہیں کہ ہمارا معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کا عقیدہ بھی اسلامی ہو، اس کے افکار و نظریات بھی اسلامی ہوں، کس طرح ہمارے جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہم تربیت کس طرح کرتے ہیں اپنے معاشرے کی، ہمارے رسوم و روایات بھی اسلامی ہونی چاہیے، قوانین اور ان کی تشریحات بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا کوئی اصول ناقابل عمل نہیں ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ہر جز میں ایک ہی مرکز سے وابستہ ہو، اور وہ جز کیا ہے، وہ اللہ پر ایمان ہے، اور وہی قوت نافذہ کے طور پر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ تبھی ایسا وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اسلام کے آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے جنس ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔